تسلیم بھائی، میں آپ کے پاس بہت سی باتیں لے کے آیا ہوں. میں نے بہت سے لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ آپ سے ڈسکس کرنے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم جو آغاز لیں وہ ایک بالکل سیریس بات سے لیتے ہیں. پھر ہم آپ کے بزنس کی طرف بھی آئیں گے، آپ سے بزنس کی بھی ہم نے باتیں کرنی ہیں، بہت کو پوچھنا ہے. زندگی کیا ہے؟ ہم سب زندہ رہ رہے ہیں، زندگی یا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جو میں سمجھ پایا ہوں، اگر زندگی کو سمجھا جائے تو بندگی کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. زندگی برائے بندگی، واہ. اتنا ہی سمجھ پائے ہیں اب تک. ابھی کیونکہ خالق کائنات نے انسان کی جو تخلیق کی، تو دیکھیے ہم جب دنیا میں آئے تو آنکھیں ہمیں بعد میں ملی، نظارہ پہلے سے موجود تھا. کان ہمیں بعد میں ملے، نغمہ پہلے موجود تھا. مگر جو سب سے خوبصورت بات ہے کہ رب تعالیٰ نے کائنات کی ایک ایک شے کو انسان کے لیے بنایا. ایک ایک چیز کائنات کی حضرت انسان کے لیے، اور انسان کو بنایا اپنے لیے. بس یہ بات سمجھ میں آ جائے تو زندگی کا مقصد سمجھ میں آ جائے. بہت خوبصورت بات ہے، تفصیلات میں بھی آئیں گے. ابھی آپ کے بارے میں کچھ جاننا چاہ رہا ہوں کہ لوگ ظاہر آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کی بات پسند کرتے ہیں، لیکن آپ اس طرف کیسے آئے دین کی طرف، اور پھر دین کے کام کی طرف کس طرح ہے؟ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس میں آپ اپنے بزنس کو بھی ہمیں اس کے بارے میں بھی بتائیے کہ کیا آپ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے تھے، یا یہ خود سے جو آپ ماشاء اللہ FM فوڈس کے نام سے آپ کا بزنس ہے پورے پاکستان میں ہے؟ تو اس کے حوالے سے ہمیں کچھ تفصیلات بتائیے. حافظ صاحب، بنیادی طور پہ تو میں ایک غریب علاقے سے ہمارا تعلق تھا. جس علاقے میں پیدائش ہوئی وہ ایک غریب علاقہ تھا. والد صاحب بھی بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا، تو ایک یتیمی کا دور بھی ہم نے دیکھا. لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص کرم یہ ہوا کہ والدہ کی تربیت ایسی رہی کہ وہ جو خودی والی بات ہے، اقبال کی خودداری والی جو بات تھی، میری والدہ جب بھی مجھے گھر سے باہر بھیجتی نا تو کہتی ہیں اچھے کپڑے پہن کے جاؤ، صاف ستھرے ہو کر جاؤ. یہ نہ ہو کہ تمہیں کوئی غریب سمجھ کے کوئی ترس کھا کے تمہارے ہاتھ پہ کچھ رکھتے. تو یہ تربیت تھی. اور بچپن کی محرومیاں جو تھیں، وہ یہ بات بچپن کی محرومیوں سے ہم نے سیکھا کہ بس مقصد یہ لگتا تھا کہ شاید پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے. یعنی جس بندے کے پاس جو نہ ہو وہی اس کے لیے سب کچھ، اندھے کے لیے آنکھیں ہی ہیں. تو غریب آدمی کے لیے دولت ہوتی ہے. اور بچپن بھی تھا تو میرے ذہن میں یہ آتا تھا کہ بڑے ہو کر سیٹھ بننا ہے، ٹھیک ہے، پیسہ کمانا ہے. ٹھیک ہے. مجھے جب بھی کوئی پوچھتا تھا بڑے ہو کے کیا بنو گے، کوئی کہتا تھا یار میں انجینئر بنوں گا، کوئی ڈاکٹر. مجھ سے کوئی پوچھتا میں کہتا سیٹھ بنوں گا. ٹھیک ہے. کیونکہ شاید کہیں لاشعور میں وہ محرومیاں تھیں کہ یار مجھے پیسہ کمانا ہے اور دنیا گھومنی ہے. اور وہ پھر پیسہ کمانے بھی لگ گئے، دنیا گھومنے بھی لگ گئے. پھر اچانک ایک واقعہ زندگی میں ہوا کہ میں بیڈ پہ چلا گیا، بیڈ ریسٹ پہ. تقریباً کوئی 8 مہینے سال میں بیڈ ریسٹ پہ رہا. یہ 2013 کی بات ہے. اچھا، بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے. بہت پرانی بات. تو جب میں بیڈ ریسٹ پہ گیا تو دن میں تو لوگ ملنے والے بھی آ جاتے، گھر والے بھی خدمت کرتے. جب رات ہوتی تو ظاہر بیگم بھی سو جاتی، بچے بھی سو جاتے. اب ایک آدمی دن رات بیڈ پہ ہو تو اس کو تو نیند نہیں آتی. تو پھر میں نے اس وقت بیٹھ کر لکھنا شروع کیا بچپن سے، کیا کیا ہوا، کیسے ہوا، یہاں تک کیسے پہنچا. اور قدرت نے مجھے موقع دوبارہ جو یہ دیا ہے، ایک مطلب جو مطلب ایک نئی زندگی کہہ لیں، ایک یوں سمجھیں کہ ایک موقع مل گیا دوبارہ سے کہ ابھی کچھ حیات باقی ہے. تو یہ میسیج کیا ہے؟ میں اپنے آپ سے یہ سوال روزانہ رات کو جب اکیلا بیٹھتا تو یہ کہیں نہ کہیں آ کے قلم یہاں رک جاتا تھا کہ اب یہ سوال ہے کہ یہ موقع کیوں ملا ہے. اور میں اپنے رب سے ایک بات عرض کرتا تھا
کہ میرے مالک مجھے ایک موقع دے, پاؤں پہ کھڑا کر دے واپس. میں چل نہیں پاتا تھا, تو میں پھر اپنی زندگی کو ایک مقصد کے لیے, تو وہیں بیٹھے بیٹھے زندگی کا مقصد سمجھا, الٹیمیٹ گولز اپنے بنائے, اور قدرت نے شاید وہی میسیج ہی دینا تھا مجھے, اور جیسے ہی وہ میسیج سمجھ آیا پھر سارے راستے سیدھے ہوتے چلے گئے. اور اس میں یہ جو آپ کا بزنس ایف ایم فوڈس, اس کے بارے میں ذرا بتائیے کہ کیسے شروع کیا. ہمارے کیونکہ نوجوان نسل کے مسائل بھی ہیں کہ کوئی کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں, کام کرنا چاہ رہے ہیں, وسائل نہیں ہیں. آپ نے بتایا کہ آپ کے پاس وسائل نہیں تھے, تو پھر اتنی بڑی امپائر کیسے کھڑی کر لی آپ نے؟ ایک واقعہ میں بتاؤں, شاید اس سے بہت زیادہ نوجوانوں کو, خاص طور پر وہ جو وسائل کا شکوہ کرتے ہیں. تو ہمارے علاقے میں قالین کے کارخانے ہوتے تھے بچپن میں. ٹھیک ہے. میری عمر تھی کوئی 7-8 سال ہوگی. تو ہمارے یہاں نا ایک سیٹھ صاحب آتے تھے, وہ کانٹریکٹ پہ جو ہے نا انہوں نے کارخانے رکھے ہوئے تھے, اور وہ مال اپنا تیار کرواتے تھے. تو وہ ہر مہینے آتے. اب جب وہ آ رہے ہیں تو بہترین سی گاڑی پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ہمارے علاقے میں وہ گاڑی بھی بڑی, مطلب ایک اس وقت تو گاڑی بھی کسی کے پاس ہوتی تھی. ان کی ڈریسنگ مجھے بہت اچھی لگتی تھی, ان کا اسٹائل مجھے بہت اچھا لگتا تھا. وہ جو گلاسز پہن کر آتے تھے وہ مجھے, یعنی ہر چیز اچھی لگتی تھی. تو وہ اترتے تو ان کا ڈرائیور گیٹ کھولتا اور وہ چلے جاتے اندر. تو جب وہ وہاں اندر جاتے تو ہم گیٹ کے پاس کھڑے ہو کے دیکھتے, وہ سب کو سیلری وغیرہ یہ وہ حساب کتاب کر کے پیسے ویسے دے کے چلے جاتے. اچھا دور تھا, لوگ گیٹ بھی بند نہیں کرتے تھے. تو یہ میں ظاہر ہے کہ 45 سال پہلے کی بات, 42 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. تو جب وہ چلے جاتے تو میں بچوں کو جمع کرتا, ایک چٹان بنی ہوئی تھی وہاں, میں کاغذ کے نوٹ پھاڑتا اور سب کو بولتا, آ جاؤ بھائی, یہ تمہاری سیلری, یہ تمہاری سیلری, میں سیٹھ ہوں, سیلری. ٹھیک ہے. تو وہ 1-2 مہینے تو بچوں نے مجھے برداشت کر لیا. جب انہوں نے دیکھا یہ تو ہر مہینے یہی کرتا ہے, تو اس کے بعد انہوں نے کہا بھائی تو کون سا سیٹھ, تو کوئی سیٹ بیٹ نہیں بن سکتا, نقلی نوٹ ہمیں دیے جا رہے ہو. خیر, وہ میرے منہ سے اس وقت ایک جملہ نکلا کہ ایک وقت آئے گا کہ میں سیٹ بنوں گا, تم دیکھنا انشاءاللہ سیٹ بنوں گا. بچپن کی بات تھی وہ. وقت گزرتا رہا, کام بھی شروع کیا. کام کی طرف تو میں آتا ہوں, آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے شروع کیا. لیکن ایک ٹائم ایسا آیا کہ ہم وہاں سے شفٹ ہو گئے, حالات بھی بہتر ہو گئے, چیزیں ہوئیں. تو ایک دن میرا ایک دوست ہے, اس کی کال آئی, اس کی شادی تھی. میں نے کہا یار تم نے لازمی آنا ہے. اچھا, بچپن کا دوست تھا, میں نے کہا میں ضرور آؤں گا. جیسے ہی میں شادی والے دن وہاں پہنچا اس علاقے میں, تو میرے ساتھ بھی ڈرائیور اسی طریقے سے اس نے گیٹ کھولا. جیسے میں نے پاؤں نیچے رکھا تو میں نے گلاسز بھی پہنے ہوئے. ٹھیک ہے. اور سامنے وہی چٹان ہے جہاں بیٹھ کر بچپن میں ہم یہ باتیں کرتے تھے. وہ منظر سارا ریکال ہوا. بس پھر حافظ صاحب کے وہ آنسو تھے, آنکھوں میں نمی تھی, اور قریبی مسجد تھی, وہاں 2 گانا ادا کیا شکرانے کے طور پہ کہ اللہ نے یہ کرم کیا. سو میں سمجھتا ہوں جو آپ سوچتے ہیں, یعنی اللہ بندے کو اس کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملات کرتا ہے. اگر بچپن سے بھی آپ کو بڑا خواب دیکھتے ہیں تو آپ کے لیے رستے کھلتے ہیں, چیزیں آسان ہوتی ہیں. دعائیں ہوں والدین کی, اور بندہ محنتی ہو, اور نیت اچھی ہو, میں سمجھتا ہوں اس کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. بالکل. ایف ایم فوڈس کا جو آپ نے پوچھا, وہ ہم جب اس کا آغاز کرنے لگے تو میں نے 6 سال جاب بھی کی. ٹھیک ہے. ایک جگہ 6 سال تک میں نے جاب کی, کیونکہ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ بچپن سے ہی ظاہر ہے کہ حالات ایسے نہیں تھے کہ تو محنت شروع کر دی. جی. تو مجھے بعد میں اندازہ ہوا کہ میں جاب کے لیے بنا نہیں ہوں, مجھے کوئی بزنس کرنا چاہیے. تو بزنس کرنا چاہیے تو بہت زیادہ سرمایہ چاہیے, پیسے چاہیے, جیسے آج لوگ آپ سے کہتے ہیں. جی. تو ہمیں ایسی کوئی چیزیں نہیں چاہیے تھیں. گھر کی چھت پہ ایک کمرہ خالی پڑا ہوا تھا, وہیں ایک کڑھائی لگائی, کام شروع کر دیا. اور پھر اس چھت سے ایک 120 گز کا ایک کرائے پہ مکان لیا, وہاں کام شروع کیا. پھر اس سے آگے بڑھتے ہوئے ایک گھر کی چھت سے ایک چھوٹا سا کارخانہ, کارخانے سے فیکٹری, فیکٹری سے انڈسٹری, اور پھر چل. ماشاء اللہ.
تو یہ شروعات تھیں ایف ایم فوڈس کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نوجوان کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے نوجوان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدھا پرفیکشن سے سٹارٹ کرنا ہے, ڈائریکٹ فیکٹری سے سٹارٹ کرنا ہے, ڈائریکٹ 100 امپلائی سے. تو اگر آپ کرنے والے ہوں تو بس جو موجود ہے اسے شروع کر لیں, اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گے انشاءاللہ. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. یعنی پہلے آپ ایک بیج بوتے ہیں, وہ زمین کی سختی برداشت کرتا ہے, پھر ہلکی سی کومپل نکلتی ہے, پھر چھوٹا سا پودا ہوتا ہے, پھر وہ ایک درخت بنتا ہے, پھر اس پہ پھل لگتے ہیں, پھر جا کے کہیں ایک باغ بنتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ایک بیج لگاتے ہیں, 6 مہینے اس کو پانی دیتے ہیں, جیسے ہی ہلکی سی وہ کومپل نکلتی ہے ہم اس پہ پاؤں رکھ دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ چھوڑو دوسری, پھر دوبارہ بیج سے شروع پھر دوسری. وہ ایک ریسرچ ہے حافظ صاحب کہ یا تو 10 سال آپ کسی کام کو دے دیں یا 10,000 گھنٹے آپ کسی کام کو دے دیں, پھر کام بولنے لگتا ہے. بالکل ایسے. تو ہم ٹائم نہیں دیتے, یعنی پودے کو بڑا ہی ہونے نہیں دیتے, اور پھر بعد میں شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ اچھا. ناکامیاں بھی آئیں گی, انسان گرتا بھی ہے, لیکن وہی چیزیں تو آپ کو سکھاتی ہیں. بھئی ایکسپرٹ کیسے بنیں گے آپ, غلطیوں سے سیکھیں گے نا. تو یہ جو جلد بازی ہے یہ شاید من حیث القوم بہت زیادہ ہے, جس کی وجہ سے ہم پریشان.